السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، ملک کا سیاسی جو منظرنامہ ہے وہ بالکل گرگٹ کے گیند کی طرف سے اپنا رنگ ہر آن تبدیل کر رہا ہے۔ کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ آیا عمران خان کی حکومت باقی رہے گی یا نہیں؟ اور اس ساری صورتحال میں میڈیا ہاؤسز کے جو کردار ہیں وہ انتہائی مایوس کن اور گمراہ کن ہیں۔ اس پر بھی آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے جو ہے کراچی میں سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک ڈسٹرکٹ ایس ایس پی قمر رضا جسکانی کو تبدیل کر کے ان کی جگہ سید عبدالرحیم شیرازی کو نیا ڈسٹرکٹ ایسٹ کا ایس ایس پی تعینات کر دیا گیا ہے۔ آئیے سید عبدالرحیم شیرازی کون ہیں اور ان کے پنجاب پولیس میں کیا کیا کارنامے انہوں نے سر انجام دیے ہیں، اس پر بھی آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ خود اینٹی انکروچمنٹ فورس کے جو ایس ایس پی ہیں طارق داریجو کو تبدیل کر کے ان کی جگہ غلام مرتضیٰ تبسم کو نیا جو ہے وہ ایس ایس پی وہاں تعینات کرنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے عدیل چانڈیو کو ٹھٹھا کا ایس ایس پی کس نے لگوایا، اس پر بھی آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اسی طریقے سے آئی ٹی کے جو ڈی آئی جی ہے ڈاکٹر انعام وحید، ان کے پنجاب پولیس میں کیا کیا کارنامے رہے ہیں، اسے بھی آج ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ پروگرام کے آخر میں پھر ہم سکرن پولیس ٹریننگ سینٹر پر بھی بات کریں گے کہ جو ایک تربیت گاہ ہے جہاں پر پولیس والوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس پولیس ٹریننگ سینٹر میں تربیت دینے کے بجائے اسے کاشتکاری کے لیے اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ تقریباً 20 ایکڑ اراضی پر محیط اس پولیس ٹریننگ سینٹر میں اس سال جو ہے وہ سرسوں کی کاشت کی گئی ہے، سرسوں کو اگایا گیا ہے اور تقریباً 25 لاکھ روپے مالیت کی سرسوں جو ہے اگانے کے بعد وہاں سے فروخت بھی کی گئی ہے۔ اس طریقے سے درختوں کی کٹائی کے مد میں بھی کہا جاتا ہے کہ تقریباً 8 سے 10 لاکھ روپے جو ہے وہاں بٹوری گئی۔ یہ رقم کس کے پاس گئی؟ آیا سندھ پولیس کے پاس گئی یا کہ پرنسپل یا ان کے اپنے چہیتے لاڈلوں نے آپسی میں وہ رقم ہڑپ کر لی؟ اس پر بھی آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں۔ باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے ایس ایس پیز کے ٹرانسفر پوسٹنگ سے متعلق، ان کا یہ کہنا ہے کہ خود ایسٹ کے جو ایس ایس پی قمر رضا جسکانی جن کا تعلق سندھ پولیس سے تھا، سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں تبدیل کر کے ان کی جگہ سید عبدالرحیم شیرازی کو ایسٹ ڈسٹرکٹ کا نیا ایس ایس پی تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس تقرری سے سندھ کے قوم پرست پی ایس پی افسروں میں خود سندھ پولیس کے سربراہ کے خلاف ایک غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے کہ سندھ پولیس کے سربراہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس سے قبل جو ہے وہ خود ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی شیراز نذیر کو جو ہے وہ تبدیل کر چکے ہیں۔ ان کا تعلق بھی جو ہے وہ سندھ سے تھا، سندھ کے ڈومیسائل ہے ان کے پاس بھی، انہیں بھی تبدیل کر کے ان کی جگہ رائے اعجاز کو جو ہے وہ ساؤتھ کا ایس ایس پی لگا دی گیا۔ ان کا تعلق جو ہے رائے اعجاز کا تعلق بھی جو ہے پنجاب پولیس سے ہے۔ تو یہ دو پوسٹنگیں ایسی ہے جس سے جو ہے سندھ کے قوم پرست پی ایس پی افسروں میں جو ہے اچھی خاصی بے چینی پائی جاتی ہے، انہیں غم و غصہ ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ کے خلاف کہ وہ یہ کس طرح کی پوسٹنگیں کر کے جو ہے سندھ کے پی ایس پی افسروں کے ساتھ جو ہے وہ سوتیلی ماں کا اس وقت سلوک کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس سلسلے میں جو سید عبدالرحیم شیرازی کون ہیں، مطلب ہے کہ اس بارے میں جو ہے خود پنجاب سے جو ہمارا نمائندہ خصوصی ہے اللہ دتا نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ سید عبدالرحیم شیرازی جو ہے یہ خود جو ہے کیا نام ہے ان کا تعلق پنجاب پولیس سے ہیں اور ان کی جو ہے سیاسی وابستگی جو ہے وہ تقریباً پاکستان مسلم لیگ نون سے بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے پولیس کیریئر کی جو شروعات ہے وہ
کراچی پولیس سے کی تھی. ان کی پہلی پوسٹنگ جو ہے ایز اے ٹرینی جو ہے یہ صدر سب ڈویژن میں ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی. اس کے بعد یہ ASP سکھر بھی رہے اور غالباً سکھر کی پوسٹنگ کے دوران ہی ان کا جو ہے ان پر کوئی نیب کا ریفرنس کے داخل ہونے کی بھی اطلاع ہے. معلوم یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف وہ نیب کا جو ریفرنس ہے وہ اب بھی اس وقت بھی زیر سماعت ہے. یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جو سید عبدالرحیم شیرازی ہیں یہ حیدرآباد کے سابقہ جو RPO تھے ڈاکٹر جمیل کے برادر نسبتی بتائے جاتے ہیں. سید عبدالرحیم شیرازی کے بارے میں پنجاب سے جو ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ دتہ کی جو رپورٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عبدالرحیم شیرازی جو ہے یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مرکزی ملزموں میں شامل ہیں اور ان پر جو ہے وہاں احتجاج کرنے والی حاملہ خواتین پر جو ہے فائرنگ کر کے انہیں مبینہ طور پر ہلاک کرنے کا الزام ہے. یہ اس سانحے کے جو ہے مرکزی ملزم ہیں. اسی وجہ سے اس واقعے کے بعد جو ہے پنجاب حکومت نے اور خاص طور پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ خادم اعلیٰ شہباز شریف نے جو ہے انہیں انعام دیتے ہوئے SPCIA لاہور تعینات کر دیا تھا اور اس کے بعد وہاں پر مبینہ طور پر لوٹ مار کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا. یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ وہ جو ہے وہ ان پر یہ بھی الزام ہے ان کے ناقدین اور ان کے مخالفین لگاتے ہیں کہ وہ اپنی ہمشیرہ اور دوسرے رشتہ داروں کو جو ہے وہ جعلی مدعی بنا کر ڈیفنس لاہور کہ پولیس اسٹیشن میں جو ہے مخالفین کے خلاف ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کی FIR درج کروا کے بہت سارے لوگوں کو جو ہے اس جعلی مقدمے میں گرفتار کر کے ان سے مبینہ طور پہ کروڑ روپے انہوں نے بٹورے تھے. اس قسم کے الزامات جو ہے وہ ان پر لگائے جا رہے ہیں. جب کسی طریقے سے ان کا ایک PS ہوتا یا ان کا لاڈلا تھا سب انسپکٹر حاجی مظہر جو کہ پورے لاہور میں جو ہے آرگنائز جرائم کی وہ سرپرستی کرتا رہا ہے اور ان سے جو ہے کروڑوں کا بتہ وہ وصول کرتا رہا ہے اور ان کی سرپرستی جو ہے وہ ایک طریقے سے خود مبینہ طور پہ جو ہے شیرازی SSP کرتے رہیں. یہ الزامات جو ہے وہ خود لاہور پولیس کے بعض اہلکار جو ہیں وہ اب بھی جو ہے SSP سید عبدالرحیم شیرازی پر لگا رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان کی تو شہرت اتنی خراب ہے کہ وہ 2 کلو جو ہے وہ فروٹ کی بھی فٹیک اپنے ماتیتوں پر ڈالتے رہے ہیں. چونکہ باڈی بلڈر ہیں وہ ایک وقت میں 2 کلو دودھ پینے کے علاوہ جو ہے وہ 6 چکن تکے کھانے کے بھی عادی ہیں. یہ بھی ان کے مخالفین ان پر یہ الزامات جو ہے لگاتے رہے ہیں. اور اب معلوم نہیں کہ ان کی پوسٹنگ جو ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ جیسے اہم ترین ڈسٹرکٹ میں جو ہے IG سندھ مشتاق مہر نے کس کے مشورے سے یا کس کے حکم سے یا کس کے دباؤ میں آ کر یہ پوسٹنگ کر کے جو ہے وہاں سے قمر رضا جسکانی جیسے ایک اہم ترین SSP کو وہاں سے تبدیل کر دیا محض یہ الزام لگا کے کہ وہ 9 to 5 ڈیوٹی کرنے کے عادی ہیں, فیلڈ افسر نہیں ہیں. اس وجہ سے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جو ہے اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں. یہ الزامات لگا کر قمر رضا جسکانی کو تبدیل کر کے ان کی جگہ سید عبدالرحیم شیرازی کو جو ہے وہاں کا نیا ڈسٹرکٹ SSP تعینات کر دیا گیا ہے, جو کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن لاہور کا مرکزی ملزم بتایا جاتا ہے. ناظرین اسی طریقے سے جو ہے وہ اب غلام مرتضیٰ تبسم کو جو ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ فورس کا جو ہے وہ ڈائریکٹر تعینات کر دیا گیا. وہاں سے SSP طارق داریجو کو تبدیل کر دیا گیا, حالانکہ وہ جو ہے SMC کورس کر کے آ چکے ہیں. گریڈ 19 کا جو کورس ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے ڈیوٹی جوائن ہی نہیں کی, کیونکہ ان کی جو ہے وہ FIA سے ریکوزیشن آ چکی ہے. کسی وقت بھی ان کا ٹرانسفر FIA میں کر دیا جائے گا اور وہ اگلے عہدے پر پرموٹ بھی ہونے جا رہے ہیں. لہٰذا انہیں جو ہے وہاں سے تبدیل کر کے ان کی جگہ جو ہے غلام مرتضیٰ تبسم کو جو ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ فورس کا نیا جو ہے وہ ڈائریکٹر تعینات کر دیا گیا ہے.
کہا جاتا ہے کہ ان کی پوسٹنگ میں بھی ڈاکٹر عاصم کا ہی رول ہے، جو پہلے معروف عثمان کو جو ہے ان کی جگہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایس ایس پی تعینات کروا چکے ہیں۔ اس طریقے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ خود عدیل چانڈیو کو جو ہے، جو حیدرآباد سے جو ہے بڑے سنگین قسم کے الزامات کے بعد وہاں سے تبدیل کر کے انہیں اسپیشل برانچ بھجوا دی گئی تھا، اب جا کے ان کی پوسٹنگ ٹھٹھا میں جو ہے وہ ایز اے ایس ایس پی کے کر دی گئی۔ معلوم یہ ہو کہ ان کی پوسٹنگ میں جو ہے ٹھٹھا کے ایس ایس پی ایم این اے علی حسن زرداری کا مرکزی کردار ہے، جو پہلے جو ہے شبیر سٹیار کو جو ہے وہ خود سٹی کا ایس ایس پی بھی تعینات کروا چکے ہیں۔ ناظرین، اس سے کوئی پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانے بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت سے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، محمد آباد تھانے میں گل محمد آوان کو دوبارہ ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے، اس طریقے سے اعظم راجپڑ کو آرام باغ تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے۔ گل محمد آوان کی تو سرپرستی جو ہے یا ان کی حمایت یا ان کی جو ہے پوسٹنگ میں خود ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کا ہاتھ ہے، لیکن اعظم راجپڑ کی پوسٹنگ جو ہے وہ سسٹم نامی گروپ جو ہے ان کے جو روح رواں ہے اے جی مجید کرواتے ہیں، اور اس پوسٹنگ میں جو ہے خود بورڈ بوسن تھانے کے جو ایس ایچ او ہیں بورڈ بیسن کے نصیر تنولی کا جو ہے اس میں مرکزی کردار ہے۔ ان کی پوسٹنگ پہلے وہ جو ہے ڈیفنس تھانے میں کروا چکے ہیں۔ ایک طریقے سے جو ہے اعظم راجپڑ جو ہے خود بورڈ بیسن تھانے کے ایس ایچ او نصیر تنولی کے پے رول پر ہیں، ان کے پینل پر ہے، وہی ان کی پوسٹنگ کرواتے چلے آ رہے ہیں۔ ناظرین، اس طریقے سے جو ہے ڈاکٹر انعام وحید جو کہ اس وقت آئی ٹی کے ڈی آئی جی ہیں، ان کے بھی بڑے کارنامے ہیں پنجاب میں۔ پنجاب سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ دتن نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، اس رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر انعام وحید کے بھی ایک پی ایس او ہیں رانا نعیم سب انسپکٹر، وہ بھی جو ہے ان کے بھی پانچوں ہاتھ گھی اور سر کڑھائی میں ہیں، وہ ان کے لیے بہت کچھ کرتے رہے ہیں۔ خاص طور سے جو ہے گرین سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو واقعہ ہے وہ بڑا مشہور ہے کہ کس طریقے سے ڈی آئی جی موصوف نے جو ہے گرین سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے برکی روڈ پر جو ہے ایک اراضی جو ہے اس پر جو ہے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو ان کے مالکان تھے وہ اپنی اراضی جو ہے وہ اس گرین سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان پر اونے پونے دام و فروخت کرنے کو تیار نہیں تھے، جس کے بعد جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان نے مبینہ طور پر ڈاکٹر انعام وحید سے رابطہ کر کے جو ہے وہاں ان کے خلاف جو ہے وہ ایک من گھڑت جعلی ایف آئی آر نمبر جو ہے 763/2019 بجرم دفعہ 420 468 471 کے درج کر کے ان بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد ان سے بارگیننگ کی، ان سے جو ہے ان کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر وہ جو ہے یہ اپنی زمین نہیں فروخت کریں گے تو انہیں جو ہے جعلی پولیس مقابلے میں مارنے سے بھی دریغ نہیں کیا جائے، جس کے بعد وہ لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے، انہوں نے اپنی زمین جو ہے وہ اس گرین سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان کے نام پر جو ہے وہ فروخت کر دی انہیں اونے پونے داموں۔ اور اس کارنامے کے عوض جو ہے اطلاع یہ ملی کہ بعد میں جو ہے ڈاکٹر انعام وحید کو جو ہے وہاں اسلام آباد میں جو ہے انہوں نے کروڑ روپے کا پلاٹ جو ہے ایز اے تحفتاً دے دیا، یہ اطلاع ملی۔ تو یہ ڈاکٹر انعام وحید کو اب انتہائی اہم ترین پوسٹنگ جو ہے وہاں پر سندھ پولیس میں آئی ٹی کے ڈی آئی جی کیسز سے دیے جانے کا اب انکشاف ہوا ہے۔ ناظرین، پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب جن لوگوں نے اپنے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ آپ کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ سکرن پولیس ٹریننگ سینٹر میں کیا ہو رہا ہے؟ پولیس ٹریننگ سینٹر جو ہے وہاں پر جو ہے یہ پولیس والوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ یہ واحد پولیس ٹریننگ سینٹر ہے جہاں پر تربیت تو دی نہیں جا رہی ہے، لیکن وہاں اتنی جو بڑی اراضی ہے 20 ایکڑ جو زمین ہے اس پر یہ اتنا بڑا ٹریننگ سینٹر سکرن نواب شاہ کے اندر، وہاں اس کی زمین کو کاشتکاری کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو سابقہ جو یہاں کے پرنسپل تھے جو کہ اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں الطاف لغاری، انہوں نے جو ہے اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل جو ہے وہاں کے سب انسپکٹر وزیر گل کو کہا تھا کہ آپ خرچہ کریں، انویسٹمنٹ کریں، اس 20 ایکڑ اراضی پر جو ہے سرسوں کی کاشت کریں، سرسوں کو اگاؤ، یعنی کہ اس کے بعد جب آپ اس کی کٹائی کرو گے تو اس میں جو پیسے آئیں گے اپنا خرچہ نکالنے کے بعد باقی پیسے آپس میں ہم تقسیم کر دیں گے۔ یہ مشورہ دے کر سب انسپکٹر وزیر گل نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر کے جو ہے وہاں پر جو ہے
सरसों की काश उगा दी थी। इसी दौरान जो है वो उनका ट्रांसफ़र हो जाते हैं, अल्ताफ़ कादरी जो प्रिंसिपल थे वो रिटायर हो जाते हैं। बाद में जो है इसी सकरन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का चार्ज जो है ख़ुद जाम नवाज़ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के जो प्रिंसिपल है अताउल्लाह चांडियो को मिल जाता है। तो अताउल्लाह चांडियो की नज़रें जब हरे भरे खेत पर पड़ती है सरसों की तो उनको भी राल टपकना शुरू हो जाता है और वो फिर जो है कहते हैं ना कि फसली बटेरी की तरह से जो पकी हुई फसल को खाने के लिए उन्होंने भी पर तोड़ना शुरू कर दिए और अपना ज़्यादा वक्त जो है उन्होंने अपने जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है जाम नवाज़ के बजाय जो है वो फिर सकरन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ही में गुजारते रहे, ताकि अपनी निगरानी में जो है ये जो 20 एकड़ अराजी पर जो सरसों की काश्त है ये जो उगी हुई है इनकी कटाई अपनी मौजूदगी में कराए, ताकि ये मालूम हो सके कि कितने में इसका सौदा हुआ, ताकि उन्हें उसकी रकम देने में सब इंस्पेक्टर जो है वज़ीर गुल जो है कोई डंडी ना मारे। अब इत्तला ये मिली कि तकरीबन 25 लाख रुपए की जो है ये सरसों की जो है ये फ़रोख्त उन्होंने की है। और इसी तरीके से जो है कोई 250 के करीब जो है वो दरख्त भी काटे गए हैं और उसकी मद में भी 8 से 10 लाख रुपया जो है मुनाफा हुआ है। तो ये तमाम रकम जो है वो मुबैना तौर पे जो है सब इंस्पेक्टर वज़ीर गुल और दूसरे लोगों में तकसीम। वज़ीर गुल के पास जो है वो कांस्टेबल काशिफ जरदारी ने एक बड़े लोगों को जो है मज़ारे के तौर पर जो है पुलिस कांस्टेबलों को इस सरसों की जो काश्त है इसमें उन्हें इस्तेमाल किया, उसकी कटाई में भी इस्तेमाल किया और उन्हें भी जो है उनकी उजरत जो है वो दी गई। और ये इस तरीके से जो है सकरन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को जो है इस वक्त काश्तकारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मैं मुखातिब करूँगा जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के जो एडिशनल आईजी है डॉक्टर कामरान फजल साहब, आपको और ख़ुद डीआईजी अब्दुल हमीद कोसो साहब। मुमकिन है कि ये आप लोगों की नज़र में ना हो, आपके इल्म में ना हो कि ये आपके चेन ऑफ कमान में सकरन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो है पुलिस एहलकारों को ट्रेनिंग देने के बजाय जो है वहाँ पर ट्रेनिंग पुलिस वालों से जो है ये काश्तकारी का काम जो है ख़ुद आपके इंस्पेक्टर ले रहे हैं। सब इंस्पेक्टर वज़ीर गुल उनकी सरपरस्ती कर रहा है और मुबैना तौर पर 25 लाख की जो सरसों है उसकी फ़रोख्त की गई है। आपका प्राइम मिनिस्टर जो है मुल्क में पौधे लगा रहा है, दरख्त लगा रहा है और आपके जो है वो पुलिस वाले जो है वो तकरीबन 250 से ज़्यादा दरख्त जो है जो कच्चे दरख्त थे उनकी भी कटाई उन्होंने कर ली। नाज़रीन से कल प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ी। जिन लोगों ने भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चाहते हैं कि हक़ व सदाकत का चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है इंतहाई दुख के साथ और अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि तब्दील हो रहा है गिरगिट की गेंद की तरह से और किसी को कुछ नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। क्या वाकई ये हुकूमत तब्दील हो रही है, क्या तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, या कोई नया सेटअप आ रहा है, कोई नया सिस्टम आ रहा है, कोई नई तरस की हुकूमत बनने जा रही है, किसी को इसका कुछ भी नहीं। लेकिन तमाम तर सूरत हाल में जो है पाकिस्तान के बाज़ मीडिया हाउसेस का जो किरदार है इंतहाई मायूस कुन और गुमराह कुन है। अगर उसे ज़र्द सहाफ़त का नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा। इससे कतई ताल्लुक़ के अराकीन असम्बली जो है वो पीटीआई के थे। यानी ज़मीर फ़रोग़ करना जो है ये कोई भी मुहज़्ज़ब माशरा, कोई भी मुहज़्ज़ब जमहूरियत, कोई भी मुहज़्ज़ब सियासत जो है उसमें इस तरह के अराकीन असम्बली की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इंतहाई दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि जो हमारी मीडिया है, बाज़ मीडिया हाउसेस जो है वो इस तरीके के जो बेज़मीर किस्म के जो सियासतदान हैं जो कि अपने हलके के अवाम को धोखा दे रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, उन अराकीन असम्बली को जो है उनके इंटरव्यू करके बजाय उन्हें लान तान करके उन्हें हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है कि वो न जाने कौन सा बड़ा कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया है कि वो दगाबाजी के मुर्तकिब हुए हैं, अपने हलके के अवाम को धोखा दे रहे हैं कि वो अपने यानी कि जिसके नाम पर उन्होंने वोट लिया है उसके साथ वो मौसन कशी के मुर्तकिब हो रहे हैं। उसको जो है हमारा बिकाऊ माल मीडिया जो है वो उन्हें उनका कारनामा ज़ाहिर करके जो है वो उन्हें बढ़ा चढ़ाकर हीरो बनाकर जो है अवाम के सामने पेश करके ना जाने किस किस्म का मैसेज जो है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को दे रहा है। उनकी नज़र में इस तरह के बेज़मीर जो अराकीन असम्बली उनका ये जो अमल है उनके लिए बहुत बड़े कारनामे से कम नहीं।
اس لیے کہ بغض معاویہ میں جو ہے وہ عمران خان کی مخالفت میں، اس حکومت کی مخالفت میں انہیں اس طرح کے جو اراکین اسمبلی جو کہ اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ زیادتی کے مرتکب ہیں، ضمیر فروش ہیں، جو کہ لوٹا بن چکے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو جو ہے چند ٹکوں کے خاطر جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں، انہیں ہمارا بکاؤ مال میڈیا جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ ہیرو بنا کے ان کے کارنامے بتا کر جو ہے انہیں عوام کے سامنے پیش کر کے نہ جانے کس قسم کا وہ میسج آگے بڑھا رہے ہیں، یہ کس قسم کی جو ہے وہ موٹیویشن کر رہے ہیں کہ دوسرے اراکین اسمبلی کو بھی وہ ذہنی طور پر تیار کریں کہ وہ بھی یہ کریں کہ اپنے اپنے حلقے کے عوام کو دھوکہ دیں، اور جن کے نام پر انہوں نے ووٹ لیے ہیں وہ کبھی بھی ان کے پیٹھ میں چھرا اگر گھونپیں گے تو پاکستان کا میڈیا انہیں سرائے گا، ان کا یہ جو کام ہوگا وہ اسے ایک کارنامے کے طور پر جو ہے وہ پیش کریں گے۔ یہ ہمارے پاکستان کے بعض بکاؤ مال جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کا یہ کارنامہ ہے۔ اس سے میں پہلے کہہ چکا ہوں قطع تعلق کہ وہ اراکین پی ٹی آئی کے، اگر وہ اراکین پیپلز پارٹی کے ہوتے، وہ اراکین جے یو آئی کے ہوتے، وہ اراکین اگر مسلم لیگ نون کے ہوتے، تب بھی میں یہی میرا موقف ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اختلاف ہے اپنے پارٹی سے، اپنے پارٹی کے سربراہ سے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، اخلاقی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ریزائن دے دیں۔ لیکن یہ کیا کہ جس پلیٹ فارم سے آپ کامیاب ہوئے اسی پلیٹ فارم میں جو ہے آپ موسن کشی کے مرتکب ہو کر جو ہے آپ چھرا گھونپ رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے ملک کے اس وقت وزیر اعظم ہیں، ان کی حکومت خطرے میں ہے، ان کے اراکین کو ان کے مخالفین جو ہے اس وقت خرید رہے ہیں۔ اگر عمران خان چاہتے تو وہ بھی اپنے خزانے کا منہ کھول دیتے ہیں، پاکستان کا خزانے کے اس وقت وہ مالک ہیں، وہ جو چاہے کریں، ان سے کوئی پوچھنے والا اس وقت نہیں، لیکن چونکہ وہ اس طرح کی سیاست کے ہی خلاف ہیں تو لہٰذا وہ اسے ایک طریقے سے گالی سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ وہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف بھی جو ہے آئے روز جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، یہ جمہوریت کے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مرتبہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے، بعض میڈیا میں سب کی بات نہیں کروں لیکن بعض جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اس طرح کے بے ضمیر اراکین اسمبلی کو جو ہے بجائے لان تان کرنے کے جو ہے وہ ان کے اس عمل کو جو ہے وہ ایک کارنامہ ظاہر کر کے جو ہے وہ ان کو ہیرو بنا کے بڑا چڑھا کر میڈیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو کہ غلط ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور ان کا یہ عمل جو ہے وہ زرد صحافت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سے قبل کہ اجازت چاہوں جانے سے پہلے ایک بات اور کرتا چلوں کہ پچھلے دنوں میں نے جو ہے سوشل میڈیا پر ایک ریٹائرڈ ایس پی نیاز احمد کوسو کا ایک تحریر میں نے پڑھی جو کہ مقصود میمن ڈی آئی جی کے حوالے سے تھی۔ میری معلومات میں انہوں نے اضافہ کیا، انہوں نے یہ تحریر کیا ہے کہ مقصود میمن انتہائی ایماندار، اصول پرست اور محنتی ڈی آئی جی ہیں، وہ ان کے ساتھ انڈر ٹریننگ رہ چکے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہت جفاکش اور چیلنج کو قبول کرنے والے افسر ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ انتہائی ایماندار، اور ان کی ایمانداری کے لیے جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے کہ اگر وہ کرپٹ ہوتے یا انہیں پیسہ کمانے کا لالچ ہوتا تو وہ ایس ایس یو کے ڈی آئی جی نہ ہوتے، بلکہ وہ جو ہے کسی رینج کے ڈی آئی جی بن جاتے جہاں پر بہت زیادہ پیسے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک دلیل پیش کی ہے مقصود میمن کی ایمانداری کا۔ اب آپ لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن میں نیاز کوسو کو جانتا ہوں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، لہٰذا اب آپ لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نیاز احمد کوسو نے جو کچھ کہا ہے مقصود میمن سے متعلق وہ صحیح ہے یا غلطی، یہ فیصلہ کرنا آپ لوگ کے ہاتھ میں۔ لیکن جو جوا کھیلنے گئے ہیں مقصود میمن اپنی زندگی کا، جس کا پچھلے دنوں اپنے پروگرام میں میں ذکر کر چکا تھا، کہتے ہیں نا جوا کسی کا نہ ہوا، اگر خدا نہ خواستہ حکومت رہ جاتی ہے عمران خان کی تو پھر کیا ہوگا؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یا تو پھر وہ گرفتار ہو جائیں گے، ڈسمس ہو جائیں گے، یا پھر دوسرے معنوں میں وہ ملک سے فرار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر حکومت چلی جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بطور انعام جو ہے انہیں کیا دیا جائے گا مقصود میمن کو؟ اگر انہیں آئی جی سندھ نہیں بھی بنایا جاتا ہے تو کم از کم ایڈیشنل آئی جی کراچی بننا تو پھر ان کا حق بنتا ہے، اتنے بڑے کارنامے کے سر انجام دینے کے بعد۔ حالانکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ سندھ ہاؤس میں ہوا یا جو وہاں پر نفری تھی اس کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ ان کی موجودگی اگر اسلام آباد میں ہے تو وہ
23 मार्च के परेड के सिलसिले में वहाँ पर गए थे, उनका यानी सिन हाउस के वाक़े से या वहाँ पर SSU के जो कमांडोज वहाँ तैनात थे उन पोस्टिंग से उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जुआ किसी का ना हुआ। अगर हुकूमत बचती है तो वो ट्रबल में आ जाएंगे, अगर हुकूमत नहीं बचती तो फिर उन्हें कराची पुलिस का एडिशनल IG बनने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।